اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ زیارت امام کے کئی آداب ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ادب کہ جب زائر اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، روایات کے مطابق انسان زیارت پر نکلنے سے پہلے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق نے اپنے صحابی صفوان کو تعلیم دیا، انسان نکلنے سے پہلے 3 دن تک مسلسل روزہ رکھے، اور جب تیسرا دن یعنی اس کا آخری روزہ ہو، اس دن اسے چاہیے کہ غسل کرے اس نیت سے کہ میں زیارت امام حسین کے لیے نکلنے کا غسل کرتا ہوں۔ یہ پہلا ادب بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب انسان اپنے گھر سے نکل رہا ہو، دوسرا ادب یہ ہے کہ راستے میں، جیسا کہ معصوم کا فرمان بھی ہے، علیک بالصمت الا بالخیر، کہ تم پر لازم ہے کہ زیارت امام حسین کے راستے میں خاموشی اختیار کرو، مگر صرف خیر اور اچھائی کی بات کرو۔ زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، انتہائی خضوع اور خشوع کے ساتھ چلنا، اپنے آپ کو اس طرح سے لے جانا جیسے ایک حقیر بندہ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں جا رہا ہے، اور ہمیشہ اپنی زبان پر ایک کلمہ رکھنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زیارت کے راستے میں اس کلمے کو اپنی زبان پر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ادب یہ ہے کہ جب زائر کربلا پہنچ جائے تو سب سے پہلا کام جو اسے کرنا چاہیے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور آج کل یہ کام بہت آسان بھی ہو گیا ہے چونکہ کربلا میں ہر جگہ فرات کا ہی پانی آتا ہے، تو انسان زیارت سے پہلے فرات کے پانی سے غسل کرے، کیونکہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی فرات کے پانی سے غسل کر کے آقا و مولا حسین کی زیارت کی، اس کی حالت اور کیفیت اس غسل اور زیارت کے بعد ایسی ہو جائے گی جس طرح سے ایک نومولود شکم مادر سے باہر آتا ہے، کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح زائر امام حسین بھی غسل اور زیارت کے بعد تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ علیہ السلام کے آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ، اس گفتگو میں ہمارا سارا تمرکز سادگی کے پہلو کی طرف رہے گا، اور اس حوالے سے مجموعی طور پر 2 آداب اور ان کی روایات پیش خدمت ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب زائر امام حسین کی زیارت پر جائے تو انتہائی سادہ لباس اپنے ساتھ لے کر جائے، سادہ غذائیں استعمال کرے، اور جب زیارت پر جائے تو انتہائی غمگین حالت میں جائے، حزین حالت میں جائے، مکروب حالت میں جائے، جیسا کہ امام کا لفظ ہے۔ ایسے جائے کہ جیسے انسان اپنے مرحوم باپ داداؤں کی قبر پر جایا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ غمگین حالت میں جائے۔ جب انسان جائے تو بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو۔ اس حوالے سے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں، اس بات کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب امام حسین کی قبر پر جائے تو بھوکا پیاسا جائے؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ امام حسین کی قبر پر جب جاؤ تو حزین اور مکروب یعنی غمگین حالت میں جاؤ، اور ساتھ میں جائے اور عطشان یعنی بھوکے اور پیاسے حالت میں جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کیونکہ امام حسین کو جب قتل کیا گیا، جب مولا کو شہید کیا گیا، تو اس وقت مولا بھی حزین بھی تھے، غمگین بھی تھے، اور بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم اس طرح میرے جد حسین کی قبر پر جاؤ تو جا کر اپنی حاجات کو طلب کرنا، اور زیادہ دیر وہاں مت ٹھہرنا، اس جگہ کو اپنا وطن مت بنانا، اس جگہ سے زیارت کر کے اور واپس چلے آنا۔ دوسرا ادب جو اس حوالے سے عرض کرنا تھا وہ یہ کہ کربلا میں خصوصیت سے سادہ لباس اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے۔ خاص طور پہ روایات میں گوشت کا لفظ آیا ہے کہ جب مولا نے ابو حمزہ صومالی کو منع فرمایا کہ جب کربلا حسین کی زیارت کو جاؤ تو گوشت مت کھانا، تو اس حوالے سے انسان کو چاہیے کوشش کرے زیادہ سے زیادہ سادہ لباس کربلا میں استعمال کرے، زیادہ سے زیادہ سادہ غذا کربلا میں استعمال کرے، اور غمگین حالت میں رہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم روایت، دل ہلا دینے والی روایت، کہ جب چھٹے امام صادق آل محمد اپنے صحابی مفضل بن عمرو سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا حسین کی زیارت پر جانا حسین کی زیارت پر نہ جانے سے بہتر ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں لیکن بعض حالات میں تمہارا میرے جد حسین کی زیارت پر نہ جانا
میرے جد حسین کی زیارت پر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ مفضل راوی پریشان ہو کر کہتا ہے مولا قطعت ظہری، آپ نے میری قبر توڑ دی، اتنی مشکل بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب مولا نے بیان فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جاتے ہو تو سادہ غذائیں لے کر جاتے ہو، گوشت لے کر، مرغن غذائیں لے کر، بڑے بڑے سفرے لے کر میرے جد اپنے آبا و اجداد کی قبر پر نہیں جاتے، لیکن جب حسین کی قبر پر لوگ آتے ہیں تو انتہائی مرغن غذائیں ساتھ لے کر، بڑے بڑے سفرے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے اور خدا سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم سب جب مولا حسین کی زیارت پر جائیں تو سادہ لباس میں اور سادہ غذا کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور جب کربلا میں جتنا عرصہ بھی رہیں اس دوران انتہائی غمگین اور مکروب حالت میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔